مولانا کی یہ دھمکی ایسی کارگر ثابت ہوئی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی پورا دیوبندی مکتبہ فکر ان کی مٹھی میں آ گیا۔ حالت یہ ہے کہ آپ آج ان کی پگڑی کے بل پر بھی انگلی اٹھائیں تو ان کے دیوانے اور فرزانے آپ کی ایسی کردار کشی کریں گے کہ آپ کو ایسی باتیں سنائیں گے اور آپ کو اس قدر صفائی اور ڈھٹائی سے قادیانی اور یہودی ایجنٹ بنا دیں گے کہ آپ اپنی عزت سمیٹ کر خاموش ہونے میں ہی عافیت سمجھیں گے۔ مولانا کی دھمکیاں اپنے حامی اور مخالفین دونوں کے لیے کامیاب ثابت ہوتی رہی ہیں۔ حامیوں کو کچلے جانے کا خوف دلا کر ساتھ ملایا گیا اور مخالفین کو بدنامی اور کافر کہلائے جانے کا خوف دلا کر چپ کرایا گیا۔ پاکستان میں کوئی ایک سیاستدان بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس ایسی دو دھاری تلوار موجود ہو۔ پاکستان میں جمعیت العلماء اسلام کی سیاست اپنی پیش رو جماعت جمعیت العلماء ہند سے بالکل مختلف نہیں رہی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ کانگریس کے ساتھ مل کر سیاست کرتی تھی اور آج بھی بھارت میں سیکولر سیاست کر رہی ہے۔ جامع پاکستان سے پہلے انہوں نے نہرو سے معاہدہ کر لیا تھا کہ حکومت ملنے پر مسلم پرسنل لاء کا تحفظ کیا جائے گا۔ اس طرح پاکستان میں جمعیت العلماء اسلام نے بھی ایوب کے مارشل لاء میں آمریت کا ساتھ دے کر نیشنل عوامی پارٹی کی قوم پرستی کے ساتھ مل کر بے نظیر اور نواز شریف کی مفاد پرستانہ سیاست کے پہلو بہ پہلو چل کر اور پرویز مشرف کی سیکولر لبرل حکومت کے ہمراہ کابی اتنی آسانی سے اختیار کر لی کہ ایسی سیاست تو مغربی جمہوریت والوں کو بھی نہیں آتی۔ علامہ اقبال نے اسی سیاست پر کہا تھا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ مولانا کی سیاست سے پاکستان کے مدرسے اور مکتب پرسکون ہیں اور ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، لیکن مدارس کی اس حفاظت کے بدلے میں اسلام اور تصور نفاذ اسلام جو قیمت ادا کر رہا ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ ہماری عملی زندگی میں ایک قوت نافذہ کی حیثیت سے اسلام ہماری سیاست سے نکل چکا ہے اور اسلام کو دیس نکالا دینے میں ان علماء کی ایسی عملی سیاست کا بڑا ہاتھ ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس سیاست کے اس قدر شاندار کھلاڑی ہیں کہ ان کا ذہن ہر دم نئی نئی اختراعات پیدا کرتا رہتا ہے۔ ان کی پیشرو جماعت اور خود ان کی پارٹی خالص علماء کی ایک جماعت رہی ہے اور یہ اپنی اسی قوت کی بنیاد پر ہر سیکولر لبرل کمیونسٹ قوم پرست پارٹی سے اپنے لیے مفادات حاصل کیا کرتی تھی، لیکن مولانا نے اب اس تصور کو وسعت دے دی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم جن طاقتوں سے معاہدہ کر کے مراعات لیتے ہیں کیوں نہ ان کو ہی اپنی پارٹی میں شامل کر لیا جائے۔ اس کا آغاز انہوں نے بلوچستان سے کیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ نواب اسلم رئیسانی، میر ظفر اللہ زہری، میر امان اللہ نتیجی اور سردار ظفر اللہ خان گتگی سمیت لاتعداد قبائلی اور سیاسی رہنما جمعیت کے قافلے میں شامل ہو گئے ہیں۔ مولانا اب اقتدار کی بساط میں مکمل قبضہ جمانے میں بھی خود کفیل ہونا چاہتے ہیں۔ اب جمعیت العلماء اسلام میں ہر طرح کی محفل کا اہتمام ہو سکتا ہے، مجلس ذکر و فکر بھی اور محفل رندانہ بھی۔ میرے معشوق کو ہر طرح کی محفل راس آ جاتی ہے، وہ میرے ساتھ بیٹھ کر شراب بھی پی لیتا ہے اور زاہد کے ساتھ نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ شورش کاشمیری بڑے بلا کے قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کی تمام زندگی اسلام کے دفاع میں گزری۔ 1970 کے الیکشنوں میں جب انہوں نے جمعیت العلماء اسلام کا کمیونسٹ لادین اور ملحدوں کے ساتھ سیاسی اتحاد کرتے دیکھا تو سخت پریشان تھے۔ لاتعداد نظمیں اور ہجو لکھیں، ایک شعر تو غضب کا تھا، کل قاسم العلوم میں بٹتی رہی شراب، رندان شہر مفت میں بدنام ہو گئے۔